کی اس نشست میں ہم سورہ آل عمران کا ذکر کریں گے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ تیسری صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے سورہ انفال کے بعد نازل ہونے والی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے۔ اس کے اندر 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں، اور پھر ان 200 آیات کی تفصیل مفسرین نے کچھ یوں نقل کی ہیں۔ ان میں سے ابتدائی 10 آیات قرآن مجید اور اس کے ماننے والوں کے احکام کے متعلق ہیں۔ 11 سے لے کے 32 تک کا تعلق جو ہے وہ جنگ بدر سے ہے، اور ان آیات کا زمانہ نزول 2 ہجری ہے۔ پھر 33 سے لے کے 71 تک عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کو باطل قرار دیا گیا، اور یہ جو 38 آیات مبارکہ بنتی ہیں ان کا زمانہ نزول 9 ہجری ہے۔ پھر 72 سے لے کے 129 تک آیات مبارکہ کا زمانہ نزول 2 ہجری ہے۔ 72 سے 80 تک 8 آیات کا تعلق یہود کے رد میں ہے۔ پھر 84 سے لے کے 80 سے لے کے 84 تک 4 آیات جو ہیں ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء و مرسلین پر ایمان لانے کا میثاق ہے۔ 84 سے 92 تک جو 8 آیات ہیں ان میں اسلام کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اسلام کو نہ قبول کرنے والے لوگوں پر عذاب وعید کا ذکر کیا گیا ہے۔ 93 سے لے کے 99 تک یہود کا رد کیا گیا۔ پھر 100 سے لے کے 120 تک جو آیات مبارکہ ہیں ان میں مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ 121 سے لے کے 127 تک جنگ بدر کا ذکر ہے۔ 128ویں جو آیات ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے ضرر سے منع کیا گیا۔ 29 میں بھی ایسا ہی ہے۔ پھر 130 سے لے کے 138 تک مسلمانوں سے خطاب کیا گیا، اور پھر 139 سے لے کے 200 تک جو آیات مبارکہ ہیں ان میں جنگ احد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس سورت کو جو سورہ بقرہ کے ساتھ ملایا گیا ہے اور اس سورہ مبارکہ کا جو نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے، ان دونوں چیزوں کو ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی طرح یہ بھی اس کا اپنا ہی ذکر ہے کہ اس سورہ میں آل عمران کا ذکر آیا ہے، اسی بنا پہ سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ اتصال جو سورہ بقرہ کے ساتھ ہے وہ حروف مقطعات ہے، یعنی سورہ بقرہ کی ابتدا بھی الف لام میم حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، اور سورہ آل عمران کی ابتدا بھی انہی حروف سے ہو رہی ہے، الف لام میم کے ساتھ۔ دوسری وجہ اتصال یہ بھی ہے کہ ان دونوں کے شروع میں قرآن پاک کی صفات کو ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کو اگر ہم پڑھیں تو سب سے پہلے ذکر جو آتا ہے وہ یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی قرآن کریم کی صفات کو ذکر کیا گیا۔ اور سورہ آل عمران کے ابتدا کو دیکھیں تو ادھر بھی قرآن پاک کی صفات مذکور ہیں، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ تیسری وجہ اتصال یہ بھی ہے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں دعائیں مذکور ہیں، ایسے ہی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں یعنی آخر میں دعائیں مذکور ہیں۔ چوتھی وجہ اتصال یہ بھی ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب کے ساتھ مباحثہ کرنے کا ذکر، ان کے شبہات کو زائل کرنے
اور ان کے خلاف اسلام کے حجت ہونے پر دلائل کو پیش کیا گیا۔ پانچویں وجہ اتصال یہ بھی ہے کہ ان دونوں صورتوں میں عقائد اور احکام شرعیہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ چھٹی وجہ اتصال یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدا اور سورہ آل عمران کی انتہا، ان دونوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یعنی سورہ بقرہ کی ابتدا میں متقی لوگوں کی ہدایت اور فلاح پانے کا ذکر ہے، تو سورہ آل عمران کی انتہا پر بھی متقی لوگوں کے فلاح پانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ ان دونوں صورتوں کی وجہ اتصال ہیں جو مختصر میں نے بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد اقوال جو ہیں وہ مفسرین نے نقل کیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔